أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن يأتوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. فرما دیجئے اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے ہوئے ہیں. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیادہ ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے. یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا. یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو روبرو ہمارے سامنے لے آ. محترم سامعین، یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 88 یہاں سے قرآن پاک پڑھا ہے. اس کا شان نزول یہ ہے، مکہ کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے، کہنے لگے جو باتیں آپ کرتے ہو یہ ہمارے بتوں کو بڑی ٹھیس پہنچتی ہے. اگر آپ اس مقصد کے لیے کرتے ہو کہ آپ مال والے ہو جائیں، آپ فرمائش کریں، ہم جو مال کہو گے دینے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کہتے ہو سرداری، ہم آپ کی سرداری بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر خوبصورت لڑکی چاہتے ہو نعوذ باللہ تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہا جائے. پھر ایک دن کہنے لگے کہ اگر واقعتاً آپ سچے نبی ہو تو پھر اس طرح کرو، یہ جو پہاڑ ہے نا مکے کی سرزمین پہ، ان پہاڑوں کو اللہ سے دعا مانگو یہ لے جائے، یہ میدان اچھا بن جائے. کبھی کہتے تھے یہاں نہریں جاری ہو جائیں، کبھی کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ ہو جو چلے، کبھی کہتے تھے آپ کے پاس ساتھ باغ ہو کھجوروں کا انگوروں کا، کبھی کہتے تھے کہ آپ کہ ہاں ایک سیڑھی لگ جائے، آپ اوپر چڑھ جائے، اوپر سے اللہ سے ہمارے لیے حکم لے آؤ، ہم دیکھیں اپنی آنکھوں سے. حتیٰ کہ ایک وہ وقت بھی آیا جتنی دفعہ انہوں نے یہ بات کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرا کام تو ہے بس اللہ کا پیغام پہنچا دیں. حتیٰ کہ ایک دن یہ بھی وقت آیا کہ مکہ کے مشرکین اللہ سے اپنے لیے خود بد دعا مانگ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
آیت نمبر 32 سورۃ انفال 9واں پارہ۔ اب خود بد دعا اپنے لیے مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، اگر یہ واقعتاً تیرا نبی سچا ہے، حق پر ہے تو تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن رہے تھے، اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ اب تو ابو جہل خود مانگ رہا ہے، یا اللہ اس کی دعا پوری کر دے۔ اللہ پاک نے آگے کیا جواب دیا؟ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ فرمایا اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا، یعنی اس وقت تک اللہ ان لوگوں پر عذاب نازل نہیں فرمائیں گے جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہوں گے۔ فرمایا میرے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہو اس وقت تک اللہ ان میں عذاب نہیں بھیجے گے۔ سوال ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تو پردہ فرما گئے ہیں، تو اب لوگ برے اعمال کر رہے ہیں، جس طرح پہلی قوموں پہ عذاب آیا ہے اس طرح اکٹھا اب بھی عذاب آ جاتا، اب کیوں نہیں آتا؟ اللہ پاک نے آگے خود ارشاد فرما دیا۔ پہلی بات تو یہ فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ پاک ان کے یہاں عذاب نہیں بھیجے گا جب تک آپ ان میں ہو۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہ اللہ اس وقت تک عذاب بھیجے گا جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ سے بخشش مانگتے رہیں گے۔ اگر لوگ گناہ کرنے والے ہیں تو اللہ کرنے والے بھی تو دنیا میں موجود ہیں۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال لا الہ الا اللہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ کہنے والے دنیا میں ہوں گے۔ یہ مساجد، یہ مدارس، یہ اللہ والے، دینی مدارس والے، تبلیغی جماعت والے، پیارے بھائیوں ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی نہ کیا کرو، یہ تمہارے لیے سہولیات مہیا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ لوگ برے اعمال کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کو منا لیتے ہیں، لوگ برے اعمال کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، یہ عبادات کر کے، تسبیحات کر کے، استغفار کر کے اللہ کو منا لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا